الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال الشاعر: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صبن لیالیا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اوپر تلے کچھ غم ایسے ملے ہیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میں آپ کو تسلی دوں یا آپ مجھے تسلی دیں، میں تعزیت کروں یا آپ تعزیت کریں، میں آپ کے آنسو پوچھوں یا آپ میرے آنسو پوچھیں. ایک سلسلہ ہے جو چلا جا رہا ہے. علماء جو اس پورے معاشرے کا مغز ہوتے ہیں، جو پوری انسانیت کے سروں کے تاج ہوتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ سند دی گئی ہو کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مرتبہ ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کا. اور وہ علماء جنہوں نے اپنے سفر کا آغاز محض اللہ کے بھروسے پر قسم پرسی سے کیا ہو، اور نہ صرف یہ کہ دین کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، بلکہ اس دین کو دوسروں کے سینوں تک پہنچا دیا. یہ علماء کا وہ سلسلۃ الذہب ہے جس میں فاقے کی داستانیں بھی ہیں، جس میں شدائد کی داستانیں بھی ہیں، جس میں آزمائش کی ایسی گھڑیاں بھی ہیں جس میں بڑے بڑے شاہ سوار گر جاتے ہیں. وہاں پر بھی استقامت کا مظاہرہ کرنے والے علماء جو محبت کے پیغمبر ہیں، جو امن کا پیغام دیتے ہیں، جو انسانوں کو اس کے بنانے والے سے جوڑتے ہیں، جن کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس، جن میں عام معاشرے کے افراد کی طرح کسی بھی فرد سے اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو تخلیقی کوئی کمی نہیں، نہ اعضاء کی کمی ہے،
نہ قلب میں کمی ہے، نہ دماغ میں کمی ہے، نہ بصارت میں کمی ہے، نہ کسی صلاحیت میں کمی۔ جنہوں نے یہ کانٹوں کا راستہ پھول کی سیج سمجھ کے خود اپنایا ہے، جن کو معلوم ہے کہ دنیا کے طعنے بھی سننے کو ملنے ہیں اور عجیب قسم کے القابات سے بھی نوازا جانا ہے، معیشت کے اعتبار سے کوئی اتنا وسیع میدان نہیں ہے کہ جس کو اختیار کر کے کوئی بہت بڑی فیکٹری لگ جائے گی۔ ایسے علماء اوپر تلے ان کی شہادت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو سورہ بقرہ سے شروع کیا، والناس تک پہنچا تو نظر یہ آیا کہ ابتدائے آفرینش سے حق و باطل کا ایک مارکا بپا ہے۔ ابتدائی آفرینش سے حق و باطل کا ایک مارکا بپا ہے، اور کبھی بظاہر باطل کو غلبہ نظر آتا ہے اور کبھی حق کو غلبہ نظر آتا ہے، لیکن فیصلہ اللہ کا وہی ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی تو نظر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آ سکتا۔ یہ فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے جا رہا ہوں۔ یہیں سے ایک ایسی ذات اٹھتی ہے جس کو معلم الملکوت کا خطاب ملتا ہے، اور جو ابلیس کے نام سے یاد کی جاتی ہے، وہ کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے کہ میں زیادہ حقدار تھا خلافت کا۔ اور پھر وہاں سے باطل اپنا کام شروع کرتا ہے، اور باطل کام شروع کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کی تدبیریں کرتا ہے، اور پھر جنت سے نکلنے کے بعد جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، خلافت سے سرفراز کیے جاتے ہیں، تو اب یہ ابلیس اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے حابیل، ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے قابیل، دونوں ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، لیکن باطل اپنے کارفرمائی کے اندر پوری ریشہ دوانیوں کے ساتھ، پورے اسباب کے ساتھ قابیل کے دماغ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اس کے دماغ کے اوپر ایسا جال بن دیتا ہے کہ جس جال کے نتیجے میں قابیل اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو حق سمجھنے لگتا ہے اور حقدار سمجھنے لگتا ہے، اور حابیل کے اوپر دست درازی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ حابیل قابیل سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، مجھے اللہ یاد ہے، مجھے اللہ کے احکامات یاد ہیں، تم میری طرف دست درازی کرو گے لیکن میں تمہاری طرف دست درازی نہیں کروں گا۔ دنیا نے دیکھا کہ حابیل ایک کام کرنے جاتا ہے، قابیل ایک کام کرنے جاتا ہے، حابیل اپنی نیاز پیش کرتا ہے، اپنی نظر پیش کرتا ہے، قابیل اپنی نظر پیش کرتا ہے۔ قبولیت کی بنیاد تقوی پہ ہے، قبولیت کی بنیاد نیت پہ ہے، قبولیت کی بنیاد ایمان پہ ہے، قبولیت کی بنیاد اخلاص پہ ہے، قبولیت کی بنیاد للہیت پہ ہے، غلبے کی بنیاد للہیت پہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین حابیل کے صدقے کو قبول کرتے ہیں، قابیل کے صدقے کو راندے دربار کر دیتے ہیں۔ قابیل جذبات میں آ جاتا ہے اور حابیل پہ دست درازی کرتا ہے،
ہے اور حابیل شہید ہو جاتے ہیں اور دنیا کی تاریخ کے اندر پہلا شہید لکھا جاتا ہے، اس کا نام حابیل ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر پہلا قاتل لکھا جاتا ہے، اس کا نام قاتل کا نام قابیل ہے، اور یہ ایک ہی باپ کی اولادیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دنیا نے دیکھا، آسمان اور چرخ برگنی کانپ اٹھا، زمین تھرتھرا اٹھی، محرک کا قلم ارتعاش پا گیا، اس کے ہاتھ میں جنبش پیدا ہو گئی، حرکت پیدا ہو گئی، کبکبی طاری ہو گئی کہ کیا ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے، ایک انسان کو قتل کر سکتا ہے۔ درندوں کے بارے میں تو سن سکتے ہیں، لیکن درندے جب جانور ہوتا ہے تو گائے کو نہیں مارتی، کتا کتے کو نہیں مارتا۔ ہاں یہ تو دیکھنے میں آیا کہ ایک درندے نے اپنے چھوٹے درندے کو مار دیا، چھوٹے جانور کو مار دیا، لیکن کبھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک جانور، ایک ہی نسل کا جانور دوسری نسل کے جانور کے اوپر تو حملہ کرتا ہے لیکن اپنی نسل کی جانور کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ باطل کی جماعت بننا شروع ہو گئی، اور باطل اپنی کارفرمائیوں میں لگ گئی، اپنی سازشوں میں لگ گئی، اور نوبت یہاں آئی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے لوگوں کو آہستہ آہستہ دعوت دی، پیار محبت سے دعوت دی، سمجھا کے دعوت دی، کئی سال تک دعوت دی، 950 سال تک دعوت دیتے رہے، اور وہ ظاہری باتیں، وہ ظاہری مشاہدات بتاتے رہے کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو پہچان لو، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو پہچان لو، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو پہچان لو۔ وہ ان کی ماننے کے بجائے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کوڑا پھینکنے کا فیصلہ فرمایا، عذاب کا کوڑا پھینکنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو جب عذاب کے کوڑے کا فیصلہ فرمایا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح تم کشتی بناؤ، اور پھر دیکھو ہماری قدرت کیا گل کھلاتی ہے، کیا اس کے مظاہر ہوتے ہیں، قدرت کا کرشمہ دیکھنا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، چلتے ہوئے تانے دے رہے ہیں کہ کیا خشکی میں کشتی چلاؤ گے، کیا ریگستان میں کشتی چلاؤ گے، باولے ہو گئے ہو، احمق ہو گئے ہو، تانے دینے لگے۔ ایک بدبخت ایسا بھی وجود میں آیا، اس نے اس کشتی میں جا کے پخانہ کر دیا۔ اللہ کے غضب کی انتہا ہو گئی، جس نے پخانہ کیا پورا جسم خارج زدہ ہو گیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرنے لگے، اور کشتی وجود میں آتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو زمین پر اللہ کی حکمرانی ہے، سمندروں پہ اللہ کی حکمرانی ہے، ہوا پہ اللہ کی حکمرانی ہے، پہاڑوں پہ اللہ کی حکمرانی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس حکم کو توڑ نہیں سکتی، اس حکم کی کاٹ نہیں کر سکتی۔ آج بھی دنیا نے ترقی کر لی، دنیا کے اندر ایسے ریڈار وجود میں آ گئے، وہ یہ تو بتلا سکتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے، لیکن ان کے پاس ایسا نظام نہیں کہ وہ طوفان کو روک سکتے ہیں۔ تمام جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود جب طوفان آتا ہے تو علاقوں کو اڑا دیتا ہے، راڈار کو اڑا کے لے جاتا ہے، بستیوں کے نظام کو فیل کر دیتا ہے، سیٹلائٹ کے نظام کو فیل کر دیتا ہے، تمام نظام کو فیل کر دیتا ہے، اور انسان دوبارہ کھنڈرات کے زمانے میں چلا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی دعوت چل رہی ہے اور ان کے مقابلے میں باطل کی دعوت چل رہی ہے۔ باطل نے اپنا زور دکھایا، حق نے اپنا زور دکھایا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا والعاقبۃ للمتقین۔ نجات انہی کو ملی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ پھر یہ دعوت چلتی، اور دعوت چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، تم کو کیا ہو گیا، تم تو بڑے دانا تھے، ہمارے ہاں پرورش پا رہے تھے تو بڑے عقل مند تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا، کیسے باولے کی بت کی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے بتوں کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا سر کاٹ دیا، اور کلہاڑی لے جا کر بڑے جو بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دی، اور ان سے کہا، جب انہوں نے سوال
سوال کیا کہ اے ابراہیم یہ بتلاؤ کہ کس نے یہ حشر کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم اپنے بڑے سردار سے پوچھو جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ بول نہیں سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تو تم بتاؤ ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے؟ تو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں لیکن اپنے ہٹ درمی میں باز نہیں آتے، ہٹ درمی سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور نوبت یہاں تک آتی ہے آتش نمرود گرم کیا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کئی مہینے تک لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں، کئی مہینے تک لاوا پکایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آگ تپ کر سفید ہو جاتی ہے، اور ایک ایسے جھولے کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ آگ کی تپش اتنی ہے کہ قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ ادھر اللہ رب العالمین دنیا کو دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرو اور خالق کائنات کی طاقت کو بھی دیکھو، حق کی طاقت کو بھی دیکھو، اللہ کے کوڑے کو بھی دیکھو، اللہ کا کوڑا کیسے کام آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس زمانے کی جتنی زبردست طاقت آگ کی صورت میں تھی اس آگ کی طاقت کو انہیں ظاہر کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا۔ اللہ کی طرف سے منادی دی گئی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس آگ کو تمہارے لیے گل گلزار بنا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی طاقت دیکھیے کہ نمرود اپنے غرور کے اندر الل رہا تھا، پاگل ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلے کرنے کے لیے آیا۔ اللہ انتقام لے رہے ہیں۔ ایک مچھر جو اللہ رب العالمین کی ادنا مخلوق ہے اس کو حکم فرماتے ہیں جاؤ جا کے تم نمرود کی ناک میں گھس جاؤ، اس کے دماغ میں بیٹھ جاؤ، اور پھر اس کے بعد وہ جب بھنبھناتا تو انہی کی درباریوں سے نمرود حکم کرتا میرے سر کے اوپر جوتے مارو تاکہ یہ مچھر بیٹھ جائے، مجھے سکون مل جائے۔ اس کو قرار نہیں آتا تھا، مچھر بھنبھناتا تھا، لوگ اس کے سر پہ جوتے مارتے تھے، وہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا اور ایک مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا، آخرکار سسک سکک کے دم توڑ دیا، حق کو غلبہ ہوا، باطل کو ناکامی۔ پھر یہ دعوت حق کی چلتی اور حق کی دعوت چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ فرعون کو اطلاع دی جاتی ہے، کاہنوں نے اطلاع دی کہ تمہارے سلطنت کے اندر بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو زوال پذیر کر دے گا، لہذا اس کا سد باب کرو۔ فرعون نے جو کہ حاکم ہے اور انتہائی طاقتور ہے اور طاقت کے نشے میں اتنا چور تھا کہ اس نے اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی طاقت ہوگی۔ فرعون نے کہا کہ سارے علاقے میں جاسوس پھیلا دیے جائیں، اور جاسوس پھیلانے کے بعد جہاں بچہ پیدا ہو اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ دائیوں کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں جاسوس پھیل گئے، جہاں بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا گیا، ماں کے سامنے ان کے لختے جگروں کو ذبح کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اب ہماری قدرت دیکھو، حق کی دعوت کے مقابلے میں تم آؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اب دیکھو ہماری قدرت۔ ادھر ماں کو حکم کیا کہ تم گھبراؤ نہیں، ایک صندوق بناؤ، اس صندوق کے اندر بچھونا بچھاؤ، اس میں موسیٰ کو لٹاؤ، اور جب خطرہ بڑھ جائے تو تم اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دینا، پھر دیکھو ہم کیا کریں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے ایک ننھا سا بچہ، وہ بھی صندوق میں بند، بے سر و سامانی کے عالم میں دریائے نیل پر چلا جا رہا ہے، اور ان کی بہن اس دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہے کہ میرا بھائی کہاں جاتا ہے تاکہ اماں جان کو اطلاع دو۔ ادھر یہ لشکر چل رہا ہے، جاسوسوں کی ٹیم پورے علاقے میں پھر رہی،
اور ادھر اللہ کی قدرت نیل کے دوش کے اوپر اس ننھے بچے کو لے کے جا رہی ہے، حتیٰ کہ فرعون بیٹھا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ تفریح کر رہا تھا دریائے نیل کے کنارے، تو دیکھا کہ ایک صندوق چلا آ رہا ہے۔ تو فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو یہ کیا ہے۔ جب لایا گیا تو دیکھا گیا کہ اس کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ فرعون کو وقتی طور پر وہم ہوا کہ اس بچے کو بھی مار دینا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اہلیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو ہماری کوئی اولاد نہیں، یہ ہمارے پاس تحفے کے طور پہ آیا ہے، اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کس قبیلے سے آیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس بچے کی پرورش فرعون کے محل میں کروا رہا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ فرعون کے محل میں پرورش کروا رہے، بلکہ ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حکم کر دیا کہ موسیٰ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پینا جب تک کہ ہم تمہاری ماں کو تم تک نہ پہنچا دیں۔ اب ایک معصوم بچہ جس کو کوئی شعور نہیں، دودھ نہیں پی رہا، بلک رہا ہے، رو رہا ہے، شاہی دربار کا بچہ ہے، ہر ایک انعام حاصل کرنے کے لیے زور لگا رہا ہے، لیکن وہ پی کے نہ دے۔ حتیٰ کہ بہن جو چلتی بھی آ رہی تھی اوٹ سے نکلی اور کہنے لگی مجھے ایک عورت کا پتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں اس کے بھی تجربہ کر لیں۔ اب ماں کو لایا جا رہا ہے، اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے اس کو، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہ ماں کو لے جایا جا رہا ہے پورے اعزاز کے ساتھ۔ ایک طرف حال یہ کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو ماں سسک رہی ہے، ڈر رہی ہے، خوف زدہ ہے، اور دوسری طرف شاہی اعزاز کے ساتھ محل میں پہنچایا جا رہا ہے، قاتل کے محل میں پہنچایا جا رہا ہے، اور پوری شاہی اعزاز کے ساتھ کہ جب تک یہ بچے کی رضاعت کا دن ہے اس وقت شاہی اعزاز کے ساتھ محل میں رہنا ہے۔ ماں بیٹے کو وہیں رکھا جا رہا ہے، اور پھر ایک طویل داستان ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اللہ کا کوڑا چلا، اور بے سر و سامانی کے عالم کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کے کوچ کرو، اور وہ بنی اسرائیل کو لے کے چل رہے ہیں۔ درمیان میں جو واقعات میں ان کو چھوڑتا ہوا چل رہا ہوں، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ اور فرعون کو لے کے، فرعون لشکر لے کے آتا ہے، فرعون جب لے کے لشکر آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر میں داخل ہو رہے ہیں تو سمندر شک ہو گیا، 12 راستے بن گئے، سارے 12 قبیلے اس راستے سے گزرنے لگے، تو وزیر عام طور پر حکمرانوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، بادشاہوں کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ فرعون کو خیال آیا کہ یقیناً یہ معاملہ خطرناک ہے، لیکن وزیروں نے کہا نہیں، یہ آپ کی سلطنت ہی کے لیے، یہ آپ چونکہ معبود ہیں، آپ ہی کے راستے بنائے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو دکھایا، فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ آیا، درمیان میں پہنچا، اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا تو دریا نے ان کو پورے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کو اندر ہی غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، دیکھو اے لوگو تم دیکھ لینا، ہم جو فرعون جس سے ہر شخص ڈر رہا تھا، جس کے مقابلے کے لیے کسی کی طاقت نہیں تھی اور بظاہر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، ہم نے بتایا کہ دیکھو ہم اپنی قدرت سے کیسے اس بچے کو اس محل میں پروان چڑھائیں گے، اور جب بچہ بالکل خوبر ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، پھر اس سے ہم بنی اسرائیل کو نجات دلوائیں گے، اور جو آدمی کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، اس کو ہم کس طریقے سے تباہ کریں گے، اور صرف یہی نہیں کہ تباہ کریں گے بلکہ ہم اس کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ قیامت تک کے آنے والے فرعونوں کے لیے عبرت بن جائے اور ان کے وزیروں کے لیے عبرت بن جائے کہ تم نے مشورہ دیا، اس کا انجام یہ ہوا کہ تم بھی غرق ہو گئے اور تمہارا فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کی لاش قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بن گئی، میوزیم کا ذخیرہ بن گئی، اور آج بھی جو بھی فرعون بن کے اٹھے گا اور جو فرعونوں کا مشورہ دے گا ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ قرآنی پیغام، یہ قرآنی پیغام، یہ اٹل پیغام، یہ قیامت تک کے لیے پیغام۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک طرف بے سر و سامانی کا عالم ہے، دوسری طرف دیکھیے بالکل بے سر و سامانی کا عالم،
کچھ امید نہیں، کچھ توقع نہیں، کوئی امکان نہیں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں ملک الموت، تم کو کبھی کسی پر رحم آیا روح قبض کرتے وقت؟ تو ملک الموت نے کہا اے پروردگار عالم صرف 2 دفعہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ دو کون سے موقع ہیں؟ انہوں نے کہا ایک موقع وہ کہ جب ایک حاملہ عورت کشتی میں سفر کر رہی تھی اور اس کے ہاں ولادت کا وقت قریب تھا، کشتی کے پڑخچے اڑ گئے، وہ بڑی مشکل سے ایک تختے کے اوپر چڑھی اور اسی حالت میں اس کے ہاں ولادت ہوئی، اور ولادت ہونے کے بعد اب ایک ننھا بچہ جس کے بھوک کا، جس کی پیاس کا، جس کے لباس کا کوئی کفیل نہیں، سمندر کی ظالم موجوں کے درمیان وہ پڑا ہوا ہے، آپ نے حکم فرمایا کہ اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لو۔ مجھے بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ملک الموت دوسرا موقع بتاؤ۔ وہ کہنے لگے پروردگار عالم دوسرا موقع وہ تھا، ایک شخص تھا شداد، اس شداد کو آپ نے دولت دی، بہت ثروت دار ہو گیا، اس نے جنت بنائی اور اس نے کہا جب تک جنت تیار نہیں ہو جائے گی میں اس میں داخل نہیں ہوں گا۔ جنت تیار ہو گئی، اب وہ جنت کے دیدار کے لیے جا رہا تھا، ایک پاؤں اس کا جنت کے دروازے پہ تھا، ایک پاؤں باہر تھا۔ آپ نے کو فرمایا اس کی روح قبض کر لو۔ مجھے رحم آیا کہ اس نے اپنی جنت بھی نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں ایک ہی شخص پہ 2 دفعہ پیار آیا، ارے دیکھو وہ جو تختے پہ بچہ لیٹا ہوا تھا اس کی حفاظت ہم نے کی اور بے سر و سامانی میں اس کو پروان چڑھایا، نوبت یہاں تک آئی کہ اس کو دولت کے خزانے دے دیے، وہ ہمارے مقابلے میں جنت بنانے لگا، اور اب پھر تم نے دیکھا کہ وہ جنت مقابلے میں بنا کر کہنے لگا انا ربکم الاعلی، اس وقت ہمارا کوڑا چلا اور کوڑے نے اس کی کمر کو توڑ دیا۔ پھر اسی طریقے سے چلتے چلتے سورۃ البروج تک پہنچا تو وہاں پر بھی نظر آیا کہ ایک بادشاہ بڑی طاقت والا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ تم میری پرستش کرو، میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، اور اس کے پاس کچھ جادوگر تھے۔ ایک جادوگر کاہن بوڑھا ہونے لگا تو بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرا رخت سفر ہے، لہذا تم ایک کام کرو مجھے کوئی بچہ دے دو جس کو میں اپنا فن سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک ذہین بچے کا انتخاب کیا، عبداللہ بن تامر یا عبداللہ بن قامر کا، اور اس بچے کو سکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ درمیان سے واقعات میں چھوڑ دیتا ہوں کہ بادشاہ تک علم پہنچ گیا کہ یہ اللہ کو مان رہا ہے، تم کو نہیں مانتا۔ بادشاہ نے مختلف تدبیریں کی اس کو مارنے کے لیے، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوئی، حتیٰ کہ آخری تدبیر ہوئی وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ حق کی دعوت اتنی پھیل رہی ہے، باطل کی دعوت مٹ رہی ہے۔ بادشاہ کو اپنی سلطنت اپنے پاؤں تلے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، تو بادشاہ نے اعلان کیا خندق کھودو، اس میں آگ جلاؤ، اور جو میری بات نہ مانے، جو مجھے خدا نہ مانے، اس کو اس آگ میں ڈال دو، اور جو اللہ کو مانے اس کو اس آگ میں ڈال دو۔ نوبت یہاں تک آئی، ہر ایک کو ڈالا گیا، اللہ کی لاٹھی چلی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ آگ اتنی بھڑکی کہ اطراف میں جو لوگ یہ مناظر دیکھ رہے تھے ان کو بھی اس آگ نے لپیٹ میں لی۔ پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے پہنچتا ہے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے یتیم، 6-7 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اڑ گیا، پھر دادا کا سایہ اڑ گیا، اور ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں کہ وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رضاعت کے لیے کوئی ماں، کوئی مرضعہ،
قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس خیال سے اس کی حق الخدمت کون دے گا، اس کی اجرت کون دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طاقت دیکھیے، لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ یہ یتیم نہیں، در یتیم ہے، یہ ایسا یکتا موتی ہے، اور اس کے جتنے پیروکار ہوں گے وہ قیامت تک کے لیے یکتا موتی ہو۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلتی، عکاظ بازار میں ابو جہل سنگ باری کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ ابو جہل عکاظ بازار کے اندر دیکھا گیا، وہ پھر رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس لا تصدقوا فانه کذاب، اے لوگوں اس کی تصدیق نہ کرنا، یہ جھوٹا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہر شخص کہہ رہا تھا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور یکتا موتی بھی ہیں، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف ہیں، اشراف الاشراف ہیں، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ لیکن جب دعوت نے حرکت کی تو اب سب اس کے مخالف ہو گئے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگباری کی جا رہی ہے۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی دل کے ساتھ طائف پہنچتے ہیں تو ان کے جسم کو بھی زخمی کر دیا گیا، اور جب جسم کی زخمی کیا گیا تو اللہ رب العالمین کو جو محنت مطلوب تھی، جو قربانی مطلوب تھی، وہ قربانی کا نتیجہ ظاہر ہوا۔ طائف کے اندر قربان ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین سارے عالم کی ہدایت کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور پھر دنیا دیکھ رہی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اور پھر اس کے بعد آپ چلتے چلے جائیے، پوری تاریخ انسانی کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا حق اور باطل کا معرکہ چل رہا ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور قرآن کے نص سے پتہ چلتا ہے والعاقبۃ للمتقین، انجام متقین کے لیے۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہوئے، مسلمہ کذاب کھڑا ہوا، عورت کھڑی ہوئی، کئی لوگ کھڑے ہوئے، اور سب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اور یہ دعوت چلتی چلتی بر صغیر میں پہنچتی ہے۔ بر صغیر میں پہنچنے کے بعد پھر جب بر صغیر کے اندر علم کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی تفسیریں لکھی جانے لگتی ہیں، حدیث کی تشریحات ہونے لگتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں تیار ہونے لگتی ہیں، تو دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ کہاں خلیج، کہاں سعودی عرب، کہاں جزیرۃ العرب، اور کہاں بر صغیر کا یہ ٹکڑا یہ دوبارہ مدینے کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر مجاہدین پیدا ہو رہے ہیں، یہاں صلحاء پیدا ہو رہے ہیں، یہاں اتقیاء پیدا ہو رہے ہیں، یہاں اولیاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ کہیں پر نظر آ رہا ہے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہیں نظر آ رہا ہے مناظر حسن گیلانی ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے علامہ شبلی نعمانی ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے سید سلیمان ندوی ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے علامہ شبیر عثمانی ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے مفتی شفیع صاحب ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے محمود الحسن گنگوئی ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے عبد القدوس گنگوئی ہے، کہیں نظر آ رہا ہے اشرف علی تھانوی ہے۔ ایک چراغ جل رہا ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہے، باطل کے انگارے کلیجے پہ انگارے جلنے لگے، ان کا دماغ پکنے لگا، وہ حرکت میں آئے، باطل نے اپنا کام شروع کیا، اور کام شروع کرنے کے بعد وہ علماء جو لوگوں کے سر کے تاج تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، ان کو بدنام کرنا شروع کیا، ان کے مدارس کو اجاڑنا شروع کیا۔ ایک ایک وقت کے اندر 7,000 علماء کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، علماء کو جزیرہ انڈمان بھیجا گیا، علماء کو ننگا کیا گیا، علماء کو مارا گیا، علماء کو تکلیفیں دی گئی تاکہ وہ حق سے پھر جائیں۔ لیکن علماء کو نشہ چڑھ گیا تھا، توحید کا نشہ چڑھ گیا تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اللہ کا یہ پیغام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفا پر اعلان کیا تھا، جس کے خاطر طائف میں پتھر برداشت کیے تھے، جس کے خاطر عکاظ بازار میں پتھر برداشت کیے تھے، جس کے خاطر بدر میں لڑنے کو آئے تھے، جس کے خاطر احد کا بار کا وبا کیا تھا، جس کے خاطر خندق میں
تشریف لے گئے تھے، جس کے خاطر پیٹ میں پتھر باندھے تھے، جس کے خاطر عمار کی قربانی دی تھی، جس کے خاطر سمیہ کی قربانی دی تھی، جس کے خاطر عثمان غنی کی قربانی دی گئی، جس کے خاطر علی المرتضیٰ کی قربانی دی گئی، جس کے خاطر عمر خطاب کی قربانی دی گئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کی خاطر قربانی دی گئی۔ پھر یہ لشکر چلتا ہے، کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے، امام حسین کا واقعہ پیش آتا ہے، امام زین العابدین کا واقعہ پیش آتا ہے، پھر نفس الزکیہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ واقعہ چلتا رہا، علماء کو نشہ چڑھ گیا، ان کو شہادت کا شوق ہو گیا، ان کو محمد سے محبت ہو گئی، ان کو محمد کی غلامی میں عزت محسوس ہونے لگی، محمد کی خاطر گالی سننا گوارا کرنے لگے، ان کو سب کچھ برداشت ہو گیا، لیکن ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ محمد کی ناموس پہ پٹا لگے، قرآن کی بے حرمتی ہو، محمد کی غلاموں کی بے حرمتی ہو، حدیث کی بے حرمتی ہو۔ وہ پاگل ہو گئے، وہ پاگل ہو گئے، وہ مجنون ہو گئے، وہ بلکنے لگے، وہ بلکنے لگے، تڑپنے لگے۔ بلکنے لگے، تڑپنے لگے، ان کی راتیں آنسو میں گزرنے لگی کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رخصت ہوتے ہوئے امتی امتی فرما رہے ہیں، حشر بھی وہ امتی امتی فرمائیں گے۔ کل علماء کا گریبان پکڑ کے محمد نبی نے پوچھ لیا کہ میرے بعد میری امت کے لیے تم نے کیا کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا ہم کو سب کچھ گوارا ہے، پیٹوں پہ پٹائی بھی گوارا ہے، ٹانگیں ٹوٹنا بھی گوارا ہے، سولی پہ لٹکنا بھی گوارا ہے، ہمیں ہر کچھ گوارا ہے، لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی گوارا نہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا، پورے لشکر کے ساتھ، چور جذبات کے ساتھ لوگ آئے، آنے کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ علماء کی طاقت نظر آئی، اور پھر دنیا نے فیصلہ کر لیا کہ اسلامی مملکتوں کو ختم کر دیا جائے، مدارس کو بند کر دیا جائے، طلبہ کو ختم کر دیا جائے، تمام تدبیریں کر لی گئی، حتیٰ کہ ایک موقع آیا کہ قرآن کو جلانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ ایک موقع آیا کہ قرآن کے مقابلے میں انجیل کو فائر پروف کاغذ میں لکھ کے جانے لگا اور چیلنج کے طور پہ پیش کیا جانے لگا۔ عجیب غریب چیلنج تھا، کوئی اس کے مقابلے کے کھڑے ہوتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک مرد قلندر کو کھڑا کیا، اس کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھا، شاہ ولی اللہ کے خاندان کا وہ فرد فرید تھا۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا پادری صاحب اس چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں، آئیے آپ بھی اپنا دعویٰ پیش کیجئے، میں بھی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں، تم اپنے بازو اپناؤ، ہم اپنا کلیجہ اپنائیں، تم آزماؤ اپنے بازو کو، ہم اپنے کلیجہ آزمائیں۔ پھر دنیا نے دیکھا، اس موقع پہ بھی دنیا نے دیکھا کہ انجیل کے لیے اعلان کیا گیا کہ انجیل کو آگ میں ڈالوں گا، تم قرآن کو آگ میں ڈالو۔ اگر انجیل جل گئی تو سمجھنا انجیل باطل ہے، اگر قرآن جل گیا تو سمجھ لینا قرآن باطل ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نور ایمانی والی آنکھ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر فراڈ ہے، دھوکہ ہے، لوگوں کو ارتداد کی طرف لے جانے کی ایک سازش ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا پادری صاحب سن لیجئے، ہم مسلمان جذباتی واقع ہوئے ہیں، ہم مسلمان جذباتی واقع ہوئے ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ قرآن آگ میں جائے، ہم باہر بیٹھے رہیں۔ پادری صاحب انجیل آپ اپنے سینے پہ رکھیے، قرآن میں اپنے سینے پہ رکھتا ہوں، آپ بھی آگ میں کودیے، میں بھی آگ میں کودتا ہوں۔ اگر آپ جل گئے تو آپ باطل، اگر میں جل گیا تو میں باطل۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اسی قافلے کے حضرت مولانا اسلم شیخ عبوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کی خدمت ان کا مشن تھا، قرآن کی تعلیم ان کا مشن تھا، اور کوئی مشن نہیں تھا، کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھا۔ میں ایسے کتنے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جن کی مستورات سے بات کرنا ناممکن تھا، اتنے باریک اور مہین کپڑے پہنا کرتی تھی۔ حضرت کی درس قرآن کی برکت سے آج وہ مکمل شرعی پردے کے اندر ہے۔
یہ باطل کو گوارا نہیں کہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، انسان کا دوبارہ تعلق قرآن سے ہو جائے، انسان کا دوبارہ تعلق اللہ سے ہو جائے، تو ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اب مولانا کا جو مشن تھا، مولانا کا جو پیغام تھا اور قرآن میں جو پیغام ہے، اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ تو حق و باطل کے مارکے کی صورتیں تھیں جو قیامت تک چلتی رہیں گی، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو کچھ اپنے اوپر رحم کھاؤ، کچھ اپنی فکر کرو۔ تمہارے سامنے قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تمہارے سامنے حضور کی بے حرمتی ہو رہی ہے، آئے دن حضور کی بے حرمتی، آئے دن قرآن کی بے حرمتی، آئے دن حاملین قرآن کی بے حرمتی، اور تمہاری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تم وہی ثقافت اپنائے ہوئے ہو، وہی کلچر اپنائے ہوئے ہو جو اللہ کے باغیوں کا کلچر ہے۔ تمہاری نمازیں ویسے ہی برباد ہو رہی ہیں جیسے اللہ کے باغیوں کی برباد ہوتی ہیں۔ تم ویسے ہی قرآن سے اپنا تعلق توڑے ہوئے ہو جیسے اللہ سے باغیوں کا تعلق توڑا ہوا ہے۔ تو قرآن ہم کو پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنا خیال کرو، اپنی فکر کرو، یاد رکھو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا گئے، تم ہدایتی یافتہ ہو گئے، تو جو گمراہ ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، جتنے ہیں حق ہو باطل ہو سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ کے دفتر میں ہر ایک کے اعمال لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہ قرآنی پیغام ہے، اس پیغام پر ہمدردی سے غور کیجیے اور اپنا تعلق قرآن سے وابستہ کیجیے۔ یہی حضرت اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا، اور اب تک جتنے علماء رخصت ہوئے ان کا یہی مشن تھا، خواہ حضرت یوسف دھیانی شہید ہوں، خواہ حضرت حبیب اللہ مختار شہید ہوں، خواہ مفتی نظام الدین شامزئی شہید ہوں، خواہ مفتی عبدالسمیع صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنے اکابرین ہیں نام فہرست پڑھتے جائیے، ان کا مشن یہی تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنا خیال کرو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، کسی کو پتہ نہیں کس وقت کس کا وقت آ جائے۔ اور دنیا کے اندر توبہ کا امکان ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ چانس نہیں ہے، ایک ہی چانس ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے علماء سے جڑ جاؤ۔ یاد رکھو ایسا ریوڑ جس ریوڑ کا نگہبان نہ ہو تو دنیا اس کو چرائے پھرتی ہے۔ عوام کے ریوڑ کے نگہبان علماء ہیں، اور ان مدارس کے اندر پڑھنے والے پڑھانے والے طلباء اور اساتذہ ہیں۔ ان کی حفاظت اس سے زیادہ ضروری ہے جس سے اپنی جان کی حفاظت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کا جسم موجود ہو، روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے۔ بیٹا بھی اس جسم کو اٹھا کر قبر میں پہنچا دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے جلد از جلد قبر میں چلا جائے۔ اگر اس سے کہیں کہ بھائی آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کو تو ان سے بڑی محبت تھی، آپ اپنے کمرے میں سلا لیجیے، نہیں نہیں میں اس کمرے میں سوؤں گا بھی۔ اور یہی انسان جب روح ہوتی ہے تو آنکھوں کا تارا ہے۔ تو یاد رکھیے اس پورے معاشرے کی روح یہ علماء ہے۔ اس روح کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی برکت سے، حدیث کی برکت سے ان کو وہ بصیرت عطا فرماتے ہیں، وہ فراست عطا فرماتے ہیں، وہ ان تانے بانے کو دیکھ لیتے ہیں جن تانے بانے کو بن کر باطل اپنا کام کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہاں پر وہی بات عرض کروں گا جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب مالٹا سے واپس آئے ہیں تو کھڑکی کے اندر کھڑے ہوئے سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے،
تو ان کے کسی مرید نے کہا کہ حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا غور فرما رہے ہیں؟ بڑی گہری سوچ میں تھے۔ حضرت فرمائے لگے کہ میں اتنی مصروفیت کے اندر مجھے فرصت نہیں ملی، اور جب میں مالٹا کے جیل میں گیا اور وہاں میں نے غور و تدبر کیا تو میں امت کی ذب و حالی پہ غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ قرآن سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ فرقوں میں بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں باطل اپنا کام کارگر کر رہا ہے۔ شیخ الہند وہ ہیں کہ ان کی تاریخ پڑھیے تو ان کی مقام کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے، اور اپنی آخری زندگی کا جو نچوڑ پیش کر رہے ہیں وہ دو باتیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ پیش فرما رہے ہیں کہ آپس کے افتراق کو ختم کر دو، اور دوسری بات یہ پیش فرما رہے ہیں کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درخواست کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوئی ٹاؤن کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اس کی ضروریات کو پورا فرمائے۔ اس کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کی کاوش سے اور اساتذہ کی کاوش سے اسکول اور کالج کے لڑکوں کے لیے کورس تیار کیا گیا ہے، اور وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے فوائد بہت دکھائے اور اس کے ثمرات آ رہے ہیں۔ تو اس وقت الحمدللہ جامعہ کی طرف سے شہر بھر میں 100 مراکز قائم کیے گئے ہیں تاکہ بچوں کی چھٹیاں ضائع نہ ہوں۔ ان مراکز کے اندر بچوں کو قرآن کریم اور دیگر دینی بنیادی عقائد معاملات سکھائے جائیں گے اور فی سبیل اللہ سکھائے جائیں گے، تو لہذا اپنے بچوں کو بھیجیے۔ اور 3 جون سے یہ کورس شروع ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی مسجد کے اندر بھی اس کورس کو شروع کرنے سے فائدہ ہوگا تو جامعہ کے دفتر سے رابطہ کیجیے تاکہ وہاں پر یہ سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ اور یاد رکھیے علماء اکرام رضوان اللہ